جہاں تک آپ کے تعلق کا رسول اللہ کے خاندان سے یہ پہلو ہے تو آپ قرشیہ ہیں اور عامریہ ہیں. آپ کے والد گرامی کی جو پھوپھی تھی جناب سلمہ وہ حضرت ہاشم کی زوجہ تھیں اور جناب عبد المطلب کی والدہ ماجدہ تھیں. یعنی رسول اللہ کے والد ماجد کی جو دادی تھیں وہ بی بی سودا بنت زمع، یعنی ان کے والد گرامی جناب زمع کی وہ پھوپھی جان تھیں. اور اس اعتبار سے بھی رسول اللہ کے ان کے ساتھ ایک قریبی تعلق. ان کا عشق محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ذرا آ جائے. اب سیدہ کا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو والہانہ پیار تھا، آپ مکہ مشرفہ میں ہی تھی جب سید عالم علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا. ظاہر بات ہے کہ آج جو فضا ہے اس میں جب ہم بات کرتے ہیں تو غازی صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ اب تو سید عالم پر فدا جانے کو ہر اہل ایمان کا جی چاہتا ہے. لیکن وہ مکہ کی فضا جس میں انتہائی گھٹن تھی اور بڑے بڑے جگادری اپنا پنجہ ظلم استبداد جمائے ہوئے تھے. سودا بنت زمع نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، تعلیمات سنی اور واپس لوٹتے ہی کہہ دیا یا حبیب اللہ اب سودا کی باقی زندگی ساری اللہ کے حبیب کی سچی نبوت کی شہادتوں میں گزرے گی. سبحان اللہ. چنانچہ آپ اولاً ایمان لے آئیں. بے پناہ عقیدت تھی اللہ کے محبوب کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو الفاظ کا جامہ پہنانا مشکل ہے، اس کا روگ نہیں. آپ ایمان لے آئیں لیکن آپ کے شوہر سکران بن جو تھے کیس وہ بھی ایمان نہیں لائے تھے اور یہ خاصا مشکل ہو گیا تھا. اور پھر بڑے جو ہمارے علماء ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور جمال الدین مزی ان حضرات نے لکھا ہے کہ سیدہ نے وہ کمال گفتگو کا پہلو اختیار کیا کہ جناب سکران بن عمر جو ہیں وہ قائل ہو گئے اور بی بی نے کمال حکمت سے انہیں تبلیغ کی اور اس طرح ترغیبات دیں اور رسول اللہ کے فضائل اس طرح جناب سکران کے سامنے رکھے. ایک دن کہنے لگے سودا لے گئی نا مجھے بھی ساتھ، سودا لے چلو مجھے، میں بھی انہی کا کلمہ پڑھتا ہوں جن کا کلمہ تم نے پڑھا ہے. کر سکتی ہے تقدیر اور خواتین کو یہ کام کرنا چاہیے. بڑی بڑی ذہین ہماری بچیاں بہنیں مائیں موجود ہیں اور انہیں سیدہ سودا بنت زمع کی زندگی کا یہ پہلو پیش نظر رکھنا چاہیے. سکران ایمان لے آئے اور نبی پاک علیہ السلام کے جو انداز تھے، مثلا آپ کا کھانا کھانے کا انداز، آپ کا پانی پینے کا انداز، آپ کا اٹھنے کا انداز، چلنے کا انداز، آپ کا بیٹھنے کا انداز، ان روایات میں باوجود کہ ساری امہات المومنین نے کمال جو ہے اس کو بیان کیا، لیکن سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جس طرح رسول اللہ کے ان تنہائیوں کے معاملات کو اور آپ کی اداؤں کو ضبط کیا اور پھر اس کو صحابیات کے سامنے اور صحابہ کے سامنے بیان کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے. سبحان اللہ. علامہ صاحب آج کی بیٹی بہو آج کی ماں کے نام بہت اچھا پیغام یہ دینا چاہیں گے کہ ہم نے سیدہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بات کی. ایک چیز ہمیں بڑی بین نظر آئی کہ آپ نے جو ذمہ داری آپ کو سونپی گئی تھی کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بعد رسول اللہ کی اولاد کا خیال اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کا خیال، سیدہ نے دونوں پہلوؤں سے اپنے فرض کو نبھایا اور اس میں کمال کر دیا. رسول اللہ فرماتے ہیں کئی بار میں باہر سے آتا مجھے خدشہ ہوتا کہ کہیں میری فاطمہ کو شکایت نہ ہو جائے، کہیں میری ام کلثوم کو شکایت نہ ہو جائے، لیکن میں جب گھر میں داخل ہوتا تو سودا کی کمال ذہانت تھی، انہوں نے کبھی شکایت نہیں ہونے دی. ہر بیوی کو گزارش کروں گا وہ اپنے گھر میں جس حال میں بھی ہیں وہاں ایسا کردار ادا کریں کہ جب ان کا شوہر باہر سے گھر آئے تو گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اس کا چہرہ کھل جائے اور وہ سبحان اللہ کیا اٹھے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسی سلیقہ شعار بیگم عطا کی ہے کہ جس نے میرے پیچھے میرے گھر کو سنبھال رکھا ہے اور عفت
کی تصویر بنی رہے، اور جب بھی عملی زندگی میں کوئی عمل کی بات کرے اپنے عقیدہ و ایمان کو پیش نظر رکھے۔ یاد رہے یہ بات کہ استغفار کا معنی ہے عقیدہ کی اصلاح، اور توبہ کا معنی ہے عمل کی اصلاح۔ افسوس کہ اس دور میں لوگوں نے اتنا بڑا جو ہے وہ بلنڈر مسٹیک کر دیا کہ استغفار کا معنی بھی جو ہے وہ عمل کی اصلاح لے لیا، اور توبہ کا معنی بھی۔ تو